خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ المنافقین کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ المنافقون یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیتن، اس میں 11 آیات ہیں، وفیہا رکوعان اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز پڑھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں۔ اس سے پہلے والی سورہ جمعہ اس کے، اور اسے سورہ المنافقون۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، بے شک نہایت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، بس وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر ترجمہ دوبارہ کروں، بہرحال آپ پڑھ لیجیے گا۔ یہ کسی آدمی کے نفاق کی علامت ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے اور قسم کھا کر اپنی بات کا یقین دلائے۔ مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے۔ منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے، اور مخلص آدمی خدا کو سنانے کا۔ جب ایک شخص ایمان لاتا ہے تو وہ ایک سنجیدہ عہد کرتا ہے، اس کے بعد زندگی کے عملی مواقع آتے ہیں، زندگی کے عمل کے مواقع آتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ اس عہد کے مطابق عمل کرے۔ اب جو شخص ایسے مواقع پر اپنے دل کی آواز کو سن کر عہد کے تقاضے پورے کرے گا، اس نے اپنے عہد ایمان کو پختہ کیا۔ اس کے برعکس جس کا یہ حال ہو کہ اس کے دل نے آواز دی مگر اس نے دل کی آواز کو نظر انداز کر کے عہد کے خلاف عمل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے عہد ایمان کے معاملے میں بحث ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے دل پر مہر لگانے کا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں، اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، وہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ دشمن ہیں، پس ان سے بچو، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں بفر جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گی کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں، ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافق آدمی مصلحت پرستی کے ذریعے اپنے مفادات کو محفوظ رکھتا ہے، وہ حق ناحق کی بحث میں نہیں پڑتا، اس لیے ہر ایک سے اس کا بناؤ رہتا ہے، اس کی زندگی غم سے خالی ہوتی ہے، یہ چیزیں اس کے جسم کو فربا بنا دیتی ہیں، وہ لوگوں کے مزاج کی رعایت کر کے بولتا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ہر ایک اپنے لیے دلچسپی کا سامان پا لیتا ہے، مگر یہ بظاہر ہرے بھرے درخت حقیقتاً صرف سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوتے ہیں جن میں کوئی زندگی نہ ہو، وہ اندر سے بزدل ہوتے ہیں، ان کے دل ان کا دنیاوی مفاد ہر دینی مفاد سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایمان کے بلند بانگ مدعی ہونے کے باوجود خدا کی ہدایت سے یکسر محروم ہیں۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو، یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ قدیم مدینے میں دو قسم کے مسلمان تھے، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ مہاجرین مکہ سے بے وطن ہو کر آئے تھے، ان کا سب سے بڑا ظاہری سہارا مقامی مسلمان انصار تھے، اس بنا پر دنیا پرست لوگوں کو مہاجر بے عزت دکھائی دیتے تھے اور انصار ان کی نظر میں باعزت لوگ تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر عبداللہ، بڑی تاریخی بات ہے، ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ان مہاجرین کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیں تو دنیا میں کہیں ان کو ٹھکانہ نہ ملے۔ اس قسم کے الفاظ اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہی جس کو چاہے دے اور وہی جس سے چاہے چھین لے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹی میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد آ جائے، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہر آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، مگر مال اور اولاد انسان کو سب سے بڑے مسئلے سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ مال اور اولاد مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہیں۔ وہ اس لیے کسی کو دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے کام میں لگائے، وہ ان کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرے، مگر نادان آدمی ان کو بذات خود مقصود سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے حسرت و افسوس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تو جناب یہیں تک اختتام پر، یہ سورہ اختتام پذیر سورہ منافقون۔ انشاءاللہ تعالی کل میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ تغابن کی تلاوت پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی صبح کی نماز کو یعنی 6 بجے سے پہلے تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں اور تلاوت قرآن کے ساتھ معنی اور مفہوم بھی سمجھیں۔ اسی مشن کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، میرا تعاون کریں گے۔ تعاون اس معنی میں کہ آپ خود پڑھنے کی عادت ڈالیے اور دوسروں کو بھی مشورہ دیجیے۔ تو بہت کم یہ لوگ کر رہے ہیں، تو میں کر رہا ہوں، تو آپ لوگ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اور میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو صحت کامل عطا فرمائے، نماز کا پابند بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔